واتقوا اللہ واعلموا، اور جان لو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری خفیہ حرکتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر گزرنے والے خیالوں کو بھی جانتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ اللہ تعالیٰ درمیان میں نصیحتیں کرتا ہے۔ کوئی انسان کہے کہ میں لوگوں سے چھپا لوں گا، لوگوں سے ایسا کر لوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایک اور حکم دیا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا اگر کسی عورت سے طلاق ہو گئی اور عورت اپنے عدت بھی اس نے پوری کر لی، عورت نے عدت بھی پوری کر لی، اب وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم رکاوٹ نہ بنو۔ ولیوں کو بولا جا رہا ہے، وارثوں کو بولا جا رہا ہے، ماں باپ کو بولا جا رہا ہے کہ اب وہ کہیں کرنا چاہتی ہے تو رکاوٹ نہ ڈالو۔ اب اس میں دو باتیں، ایک تو اس کے اولیاء، اس کے سرپرست، اس کے گارڈین ماں باپ کو وہ کیوں بولا گیا کہ رکاوٹ نہ بنو؟ اس کا مطلب کہ وہ رکاوٹ بنیں گے تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پہ چونکہ ایک لمٹ یا ایک معاشرے کو کسی سکنجے میں رکھنے کے لیے، جگڑنے کے لیے، اس دین اسلام کے دائرے میں رکھنے کے لیے کچھ احکامات ہوتے ہیں جس کی حکمت اللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب اس حکمتوں کو توڑا جاتا ہے نا تو بظاہر لوگ کہتے ہیں او یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پنہاں ہوتی ہیں۔ آج کل عدالتوں میں جا کے دیکھتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ طلاق کہاں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں سب سے زیادہ طلاق ان شادیوں میں ہوتی ہے جو لو میرج ہوتی ہیں، جو ارینج میرج ہوتی ہیں اس میں اتنے طلاق نہیں ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے وہاں ہوتے ہیں جہاں لو میرج ہوتی ہے، اور جہاں جا کے جو ہے وہ پہلے سے لڑکی اور لڑکا جو ہے سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب ہم نے ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ڈالی ہے اس کے ورثاء پہ، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اس سے ہمیں ایک بات جو نتیجہ میں اخذ کرنا چاہتا ہوں، جو بات ہمیں جاننی ہے کہ عورت چاہے کنواری ہے، چاہے وہ خامد فوت ہو گیا ہے، چاہے وہ اس کا خامد سے طلاق یافتہ ہے، تینوں صورتوں میں اس کا آگے نکاح ہونا ہے تو اس نکاح کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے جس میں اس کے سرپرست کی اجازت نہ ہو۔ سرپرست کا مطلب اس کے گارڈین، اس کے والد اگر ہیں تو وہ وہی ہیں۔ والد اگر زندہ نہیں ہے تو بڑا بھائی بن سکتا ہے، چاچا تایا بن سکتا ہے، باپ کی طرف سے اولیاء، ماں کی طرف سے ماموں یا اس طرح کا رشتہ دار، وہ اس کے اولیاء نہیں بن سکتے۔ اس کا سرپرست ہونا ضروری، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہ، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، وہ نکاح ہے ہی نہیں ہے، وہ نکاح ہے ہی نہیں ہے جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت جس میں شامل نہیں ہے۔ یہ اسلامی رولز یہی ہے، اسلام کا قانون یہی ہے جو اللہ کی یہاں کتاب میں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو، اسی آیت کو پہ اور وہ حدیث لے کے آگئے ہیں کہ ایک صحابی کی ایک بہن تھی، وہ جو ہے خامے سے اس کی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ اب یہ طلاق کے بعد عدت پوری کر کے یہ 3 طلاقیں نہیں تھیں، لیکن اس عورت کا بھی اب پہلے خامد کی طرف رجحان ہو گیا، اور خامد کا بھی بیوی کی طرف جس کو طلاق دے چکا ہے اس کی طرف رجحان ہو گیا کہ ہم دونوں آپس میں نکاح کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھائی رکاوٹ بن گیا کہ اس نے میری بہن کو طلاق دی تھی، اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس سے کبھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا، یہ نہیں کہا کہ وہ عورت تو مختار ہے، وہ تو اپنی مرضی سے جہاں چاہے کر سکتی ہے۔ فرمایا نہیں،
بھائی کو بولا فلا تعذلوہن ان ينکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ اپنے پہلے خامد سے باخوشی نکاح کرنا چاہتی ہیں اور وہ معروف طریقے سے راضی ہونا چاہتے ہیں، تم رکاوٹ نہ بنو، کر دو۔ یاد رکھ لیں کہ عورت لڑکی بغیر ولی کے نکاح اس کا نہیں ہے، یہ شرط ہے، لیکن ولی کو بھی یہ حکم ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے اس لڑکی کی رائے لینا، اس کی خوشی ہونا، زبردستی کہیں نکاح کرا دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی نہ اس سائیڈ پہ ہے اور نہ اس سائیڈ پہ ہے۔ اس سائیڈ پہ صرف اور صرف ایک عورت جذباتی ہے فیصلے کرنے میں، اس کے لیے تھوڑے سے رکاوٹیں دی گئی ہیں، طلاق کی طرف بھی اور نکاح کی طرف بھی۔ نکاح کی طرف ولی کی شرط ہے اور طلاق کی طرف اس کے لیے خلا کی شرط ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ اسلام نے ہر چیز کو معاشرے کو کنٹرول رکھنے کے لیے جو احکامات دیے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ خیر و عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے کتنا ہی پاک ہے، کتنا ہی اچھا ہے اور پاک ہے۔ یہ والے معاملات، یہ والے اس طریقے سے کرنا، یہ تمہارے لیے کتنا ہی اچھے ہیں۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، اور پھر فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ تم سمجھتے ہو لو جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہونا چاہیے، عورت کو یہ آزادی ہونی چاہیے، مرضی سے جہاں مرضی نکاح کرے، مرضی سے جب مرضی الگ جہاں سے ہو جائے۔ فرمایا تم نہیں جانتے ہو۔ معاشرے کو کنٹرول کرنا، اسلام کے اندر کچھ احکامات، کچھ دائرے لگا دیے ہیں، یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور اسلام میں داخل ہونا کوئی لازم نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اگر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو رہا تو اب زبردستی تلوار کی نوک پہ اسے مسلمان نہیں کروا سکتے، یعنی یہ جبر جائز نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو اب اسلام کے قوانین کا پابند ہونا یہ جبرن ہے، لازم ہے۔ انسان یہاں کہے گے لا اکراہ فی الدین، مجھے یعنی لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا، نہیں۔ مسلمان ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے، جو احکامات دیے ہیں وہ وہی دیے ہیں جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے۔ خلاصتاً میری بات کا یہ ہے کہ عورت کے نکاح کے لیے اس کے ولی کی سرپرست جسے ہم کہتے ہیں، یا جسے والد کہتے ہیں، والد نہیں ہے تو بھائی نہیں ہے تو چاچے تائے صاحب میں سے دادا ہے، کوئی بھی ہے باپ کی طرف سے ولی بن سکتا ہے۔ لیکن یعنی ماں کی طرف سے کوئی ماموں ہے، کوئی خالو ہے، کوئی فلاں ہے، وہ ولی نہیں بن سکتے، نہ ہی عورت ولی بن سکتی ہے۔ الا یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ عورت پہ اس کا ولی جو ہے، ولی رشد کی شرط ہے کہ اس کا باپ اس پہ ظلم کر رہا ہے، یا بھائی اس پہ زیادتی کر رہا ہے، یا کوئی ایسی زیادتی ہو جائے کہ وہ جا کے قاضی کے پاس کہہ دیتی ہے کہ میرا ولی میرے پہ زیادتی کر رہا ہے۔ اب دیکھو، جو اصل عدالت کا نکاح تھا، جو اصل اسلامی تصور تھا، وہ یہ تھا کہ اس کا باپ اس پہ زیادتی کر رہا ہے، بھائی اس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، تو اب ایک اسلامی عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ جج، وہ جو حکومت کا سربراہ ہے، جو ایک بڑا ہے، وہ اس کا ولی بن کے اس کا آگے نکاح کروا دے۔ یہ تھا اسلامی عدالت کا کام۔ لیکن لوگوں نے، ہم نے اس کو مذاق بنا لیا، اور جو بھی جا کے جاتا ہے جی میں نکاح عدالتوں کے تھرو سے کروانا چاہتے ہیں، اور اس طرح کر کے عورتیں، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی جا کے لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہاں فارم فل کیے ہوتے ہیں جی ہمارا نکاح کروا دیا جائے، اور عدالت میں جو بیٹھے ہوئے جج حضرات ہوتے ہیں انہیں اسلام کے نام سے بعض دفعہ کوئی تعلق نہیں ہوتا، انہیں صرف پتہ ہے کہ مجھے جاب کرنی ہے اور مجھے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لینا ہے، حاصل کرنا ہے، کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کی زندگی حرام میں گزرے گی اور کس کی زندگی حلال میں گزرے گی، کوئی غرض نہیں، جاؤ تمہارا نکاح ہو گیا، سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، بات ختم۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اگر باپ ظالم ہے تو تب بھی اسلام نے راستہ دیا ہے، عورت کو پھر بھی مجبور نہیں کیا ہے۔
اور اگر باپ نے زبردستی کر دی تو اس کا نکاح نہیں ہوگا. عورت کو حکم حاصل ہے. نسائی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ گئی, کہنے لگی, ایک لڑکی آ گئی, فرمائے میرے باپ نے میرا ایک ایسی جگہ پر رشتہ کر دیا ہے جس رشتے کے بدولت وہ کوئی دنیاوی فائدہ لینا چاہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا, معاملہ تیرے ہاتھ میں, تو وہاں رہنا چاہتی تو رہ لے, اور اگر اس نکاح کو توڑنا چاہتی تو توڑ دے. اس عورت نے کہا کہ میرے باپ نے جو میرا نکاح کرا دیا ہے میں اس کو برقرار رکھتی ہوں, میں صرف جاننا چاہتی تھی کہ کیا اس معاملے میں اسلام نے عورت کو کوئی حق دیا بھی ہے کہ نہیں دیا ہے. عورت کو حق دیا بھی ہے کہ نہیں دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق دیا. تو ہر طرف جو ہے, ہر طرف ایک وہ راستہ اختیار کرنا ہے جسے اب صرف اور صرف عورتوں کے حقوق کے نام سے ایک بے حیائی اور فحاشی کے جو لمبے سلسلے شروع کیے جاتے ہیں اور اسلام کے ان احکامات کو مذاق بنایا جاتا ہے. نہیں, یہ اسلام کے احکامات معاشرے کو درست کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس طرح کر کے معاشرہ درست رہ سکتا ہے, ورنہ انسان جانوروں کی طرح ہوں گے جن کا مقصد کھانا پینا, خواہشات پوری کرنا اور بات ختم. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ انسان کا مقصد ایک جانور نہیں ہے. جانور سارا دن کھانا تلاش کرتا ہے, کھا لیا سو لیا, خواہشات پوری کی, بات ختم, اور صبح اٹھا پھر نیا. نہیں ہے. اسلام کا مقصد ایک انسان کو وہ مخلوق بتانا ہے کہ بھائی یہ تیری ساری سیکنڈ چیزیں ہیں, یہ تیرا کاروبار, یہ سب کچھ, اصل چیز یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کو راضی کیسے کر لیا جائے. اللہ کی عبادت کرنا وہ تیرا اصل مقصد ہے جس کے لیے تجھے بھیجا گیا ہے. یہ باقی چیزیں ایک سیکنڈری ہیں, سیکنڈ چیزیں جو آپ کو کرنی ہیں. یہ اسلام کا مقصد ہے. اس لیے اللہ کے لیے ان احکامات کو مذاق نہ بنایا جائے.